بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. جب سر میں ہوائیں کاٹ تھی سرسبز شجر امید کے تھے. جب سر میں ہوائیں تاج تھی سرسبز شجر امید کے تھے. جب سرسرے عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی, آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے اکبر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جو دین دیا ہے, دین یعنی دھرم اور مذہب ریلیجن, وہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, سب کا دین اسلام تھا. شریعتیں سب کی الگ الگ تھیں, لیکن دین سب کا جو اصول تھے وہ سب کے ایک تھے. چنانچہ آپ دیکھیے سب سے پہلے نبی جو بھیجے گئے وہ حضرت آدم علیہ السلام, اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے آتے رہے اور پھر سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا یہی دین لے کر کے. دین جو ہے یہ دین پر عمل کرنا جو ہے یہ ہم نے مشکل بنا لیا ہے, لیکن دین انتہائی آسان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں الدین یسر, دین آسان ہے. یعنی دین پر عمل کرنا آسان ہے. دین کا علم تو آسان نہیں ہے, لیکن جان لینے کے بعد اس پر عمل کرنا آسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا, جو 52 لاکھ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا. سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں پیدا کیا.
آپ کے زمانے میں جو یہود و نصارہ نے آپ کی مخالفت کی تھی وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ نبوت اور رسالت یہ ہمارے خاندان کی چیز تھی۔ ابھی تک تو بنو اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل کی اولاد میں ابھی تک نبی آتے تھے، یہ بنو اسماعیل میں کہاں سے نبی پیدا ہو گیا؟ یہ ضد تھی اور اناد اور دشمنی کی بنیاد پر ایسا کہتے تھے، ورنہ خود جانتے تھے۔ قرآن کہتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے اور پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں، اور بیٹا پہچاننے میں کسی کو شبہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا ہے کسی اور کا بیٹا ہے، تو حضور کو ایسے وہ پہچانتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ کہا، سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو ان بیٹوں نے کہا نعبد الہک و آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ وہاں بھی ان لوگوں نے کہا اور ہم مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو جب چن رہے تھے، بنا رہے تھے، اس وقت ان لوگوں نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنا لے۔ اور انہوں نے یہ دعا کی تھی ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی ذریت سے ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت جو مسلمان ہو۔ یہ مسلمان نام رکھا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے یعنی اسی مسلمانوں میں سے، مسلمان جو میری ذریت اور اولاد میں سے جو ہوگی اسی میں سے ایک رسول بنائیے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد یعنی دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ۔ تو یہ دین جو ہے وہ ہے اسلام۔ ہمارے اور غیر میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے، جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہم اسی کے حساب سے ہم کو چلنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یعنی ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن جو ہے وہ ہمارے مذہب سے ہے۔ دوسروں کی جو تہذیب ہوتی ہے وہی ان کا مذہب ہوتا ہے۔ چنانچہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، آپ کبھی دیکھیے کسی موقع پر تو دن بدن اس میں جو ہے بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ جو تہذیب ہوتی ہے وہی مذہب بن جاتا ہے، اور ہماری تہذیب ہمارے مذہب سے ہے۔ جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے وہی ہماری تہذیب ہے۔ یہ جو ہے یہ اسلام ایسا محبوب مذہب اللہ کے نزدیک، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اپنی ذات کے بعد جو سب سے محبوب چیز ہے وہ یہ دین ہے اسلام۔ اگر دین اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب نہ ہوتا تو اس دین کے لیے سب سے چہیتے اور محبوب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیتے۔ اس دین کے لیے، اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سبھی لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں آپ نے کتنی مشقتیں اور تکلیفیں جھیلی ہیں اسی دین کی خاطر۔ یہ دین بہت قیمتی ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے ہیں۔ ایک مدرسے میں کوئی استاد طلبہ کو پڑھا رہے تھے، اور طلبہ کو پڑھانے میں ایک دن نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں یہ دین جو ہے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔
اب یہ طالب علم کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ دین، واقعی استاد نے کہا تو غلط نہیں کہا کہ دین قیمتی ہے۔ اب اس دین کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے وہ بازار گیا اور اس کا چپل ٹوٹا ہوا تھا، گیا سلوانے کے لیے اور اس سے کہا چپل سلنے والے سے کہ یہ چپل میرا سل دو، میں تمہیں بہت قیمتی چیز دوں گا۔ کیا قیمتی چیز دو؟ کہ دین کا ایک مسئلہ بتا دوں۔ کہ مسئلہ تم اپنے پاس رکھو، دین کا مسئلہ تم اپنے پاس رکھو، اور یہ چپل پیسہ نکال، اس کے بعد چپل بنے گا۔ وہ بیچارہ منہ گرائے واپس آیا اور استاد سے کہا کہ آپ نے کہا تھا دین کی بڑی قیمت ہے، دین کی جتنی بھی قیمت نہیں کہ ایک ٹوٹے چپل کے برابر بھی دین کی قیمت نہیں ہے، اور آپ نے کہا تھا بہت قیمتی ہے۔ تو استاد نے کہا، استاد نے اس بچے کو ایک ہیرا دیا اور کہا کہ یہ ہیرا لے کر کے جاؤ اور سبزی منڈی میں جاؤ، اور جا کر کے سبزی منڈی میں کسی سبزی فروش والے سے کہو کہ دیکھو یہ بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، اس کے بدلے میں مجھے سبزی دے دو۔ تو وہ لے کر کے گیا تو سبزی فروش نے کہا چل ہیرا اپنا کنارے رکھ، دو چار لیمو اٹھا لے، دو چار لیمو اٹھا لے اور اس کو رکھ، میرے گھر کے لڑکے اس کو کھیلیں گے، کیا جانے وہ ہیرا کھیلیں گے۔ اب وہاں سے آیا، کہنے لگا کہ وہاں تو اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں۔ استاد نے کہا اب جا جوہری کے پاس، کہا سونار کے پاس جا۔ اب سونار نے جب دیکھا اس ہیرے کو کہ یہ انتہائی قیمتی ہیرا کا، اس نے کہا بیٹے اس کی قیمت تو اگر میں دکان میں جتنے زیور ہیں دکان سمیت دے دوں تب بھی اس کی قیمت صحیح جگہ اس کی قیمت نہیں ہوگی، اتنا قیمتی ہے۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا استاد کے پاس، کہنے لگا یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے۔ وہ سونار نے کہا دیکھو بیٹے ہر چیز کی الگ الگ منڈی ہوتی ہے، تم ہیرا لے کر کے سبزی منڈی میں گئے تھے اور دین لے کر کے وہ چپل سلنے والے کے پاس گئے تھے، تو دین کی قدر جو ہے وہ دین والا جانے گا نا، علماء جانیں گے یا جو دیندار لوگ ہیں وہ دین کی قدر جانیں گے، سب ایسے دین کی قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، موتی اور ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ جانے گا یا اس کا بیچنے والا جو جوہری ہے بنانے والا وہ جانے گا۔ تو دین تو بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دو مطلب ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک تو کہ اسلام کی کچھ چیز اپناؤ کچھ چیز چھوڑ دو، یہ اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ اور اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا اسلام میں داخل ہو، تمہارا ہاتھ مسلمان ہو، تمہارا پیر مسلمان ہو، تمہاری آنکھ مسلمان ہو، تمہارا ہر عضو مسلمان ہو، تمہارا پورا یہ اسلام میں داخل ہو۔ یہاں جو ہے اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ ابھی قاری صاحب نے کہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کا مقصد تخلیق جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، عبادت ہی کے لیے پیدا۔ اور عبادت جب کہا جاتا ہے تو عام طور سے ہمارے ذہن میں صرف نماز روزہ یہی چیز آتی ہے۔ عبادت اس کا مطلب چند چیزوں، گنتی کی چند چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم پوری اپنی زندگی گزارے، یہ ہے عبادت۔
ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تو 5 وقت نماز پڑھے گا، اس کے بعد عبادت سے خالی ہو گیا۔ 12 مہینے میں 1 مہینے روزہ رکھا، عبادت سے خالی، اس کے بعد 11 مہینہ عبادت سے خالی۔ مسجد میں ہے تو عبادت، باہر گھر آیا تب عبادت نہیں، تب مقصد تخلیق کہاں حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کرے عبادت ہی کے لیے پیدا، کھانا پینا یہ تو ضرورت کی چیز ہے، صرف انسان عبادت کرے تو عبادت ہی کے لیے پیدا کرنا یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ مسجد میں رہیں تو مسلمان، مسجد کے باہر رہیں تو مسلمان، بازار رہیں تو مسلمان، آپ گھر میں رہیں تو مسلمان، بال بچوں میں رہیں تو مسلمان، حتیٰ کہ آپ سوئے بستر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سوئیں گے تو آپ کا سونا عبادت ہے۔ آپ لیٹرنگ اور استنجے خانے میں جائیں گے، آپ نے جیسے بتایا ہے کہ پہلے بایاں پیر داخل کرو اور پہلے یہ دعا پڑھو پھر بایاں پیر داخل کرو، نکلو تو پھر دایاں پیر نکالو استنجے سے، تو آپ کا استنجا کرنا عبادت ہے۔ آدمی جو آپ نے جیسے بتایا ہے کھانے کے لیے تو آپ کا کھانا عبادت ہے، تو یہ ہے عبادت کی آپ کی پوری زندگی تبھی عبادت بنے گی جب آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، تبھی صحیح معنی میں مقصد تخلیق کو ہم انجام دینے والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے، ہر دم اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم اور آپ سب کی اس زمانے سے کہ اسلام مسلمان، آپ افسانہ سنانے نہیں آئے تھے، آپ تو امت کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ آپ نے کہا کہ مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا، کہ جیسے ہر برادری ایک برادری ہوتی ہے، کرسچین سمجھتا ہے اور اسی طریقے سے مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ بس ہم ایک برادری ہے، مسلمان ہی ورنہ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب جیسے غیر برائیوں میں آگے ہوگا ایسے ہی مسلمان بھی برائیوں میں، اور کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ غیر اگر چوری کرتا ہے تو مسلمان بھی چوری کرتا ہے، غیر اگر جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، غیر شراب پیتا ہے تو مسلمان بھی شراب پیتا ہے۔ میں کون سی مسلمانوں کے اندر کون سی برائی نہیں ہے؟ اور تو اور چھوڑ دیجئے، اسلام جو ہمیں ایک نظافت اور صفائی اور ستھرائی کا درس دیتا ہے، یہ اسلام کی چیز یہ غیروں نے اپنا رکھی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ غیروں کے اندر۔ آپ شہر میں چلے جائیے، کسی شہر میں مسلم ہوٹل کا یا مسلم ہوٹل کا پتہ لگائیں تو آپ کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ جائیں ایسی گلی میں جہاں ہنگامہ ہو، شور شغب ہو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے ہیں اور کوڑا کباڑا ہو، سمجھو یہ مسلم ایریا ہے۔ جہاں صفائی اور ستھرائی اور سنجیدگی ہے، جہاں کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، تو معلوم ہوگا یہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ تو اسلام کی چیز تھی، یہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی حد سے پوچھتا ہے تو اپنے کو ہم مسلمان کہتے رہیں گے، مسلمان بس، چاہے نماز پڑھے، چاہے نہ روزہ رکھے، چاہے نہ رکھے، لیکن رہیں گے مسلمان۔ ایک عورت کو بڑا شوق ہوا، کسی کے ہاتھ میں دیکھا تھا کہ وہ شیر بنا ہوا ہے، تو اس نے سوچا بڑا اچھا شیر ہم بھی بنوا لیں اپنے ہاتھ سے۔
اب جب ہاتھ پہ شیر جو ہے بنوانا، جب سوئی چبویا شیر بنانے والے نے تو تکلیف ہوئی، بہت زور سے تکلیف ہوئی. کیا بنا رہا ہے؟ جم بنا رہا ہوں. ابھی شیر کی تم بنا رہا ہوں، کہ رہنے دو، بغیر تم کے شیر رہے گا، لیکن رہے گا شیر. اس کے بعد پھر بنانے لگا، پھر پیر. کیا بنا رہے ہو؟ پیر. بہت تکلیف ہو رہنے دو، پیر بغیر پیر کے شیر رہے گا، لیکن شیر رہے گا. اس کے بعد کیا بنا رہے ہو؟ اس کا چہرہ بنا رہا ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، رہنے دو، چہرہ بھی نہ رہے، لیکن رہے گا شیر. بتاؤ، نہ چہرہ ہو، نہ پیر ہو، نہ دم ہو، تو کیسا شیر ہوگا وہ؟ ایسے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ نہیں. کیا مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان ہے؟ نام کے مسلمان صرف ہے. مسلمان تو وہ ہے جو اسلام کی چیزوں کو اپنائے، اسلام کی چیزوں پر وہ عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ آیت نازل ہوئی ہے ایسے موقع پر کہ وہ صحابہ جو پہلے اسلام کے آنے کے بعد جو مذہباً یہودی تھے، عبداللہ ابن سلام، عدی ابن حاتم دائی جو مشہور ثقافت میں ہے، ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی، صرف ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل میں، ہمارے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا تو نہ کھائے. اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، نہ کھائے، اس لیے کہ شریعت میں واجب و فرض تو ہے نہیں کھانا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت پر عمل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو عمل کر ہی رہے. اسی طریقے سے سنیچر کا دن مکرم اور مقدس مانا جاتا تھا، محترم مانا جاتا تھا. تو آپ کی شریعت میں ایسا تو ہے نہیں سنیچر کے دن کی توہین کی جائے، اس لیے سنیچر کے دن کا احترام بھی کریں. لوگوں کتنی اچھی نیت تھی، کتنی اچھی نیت تھی لوگوں کی کہ آپ ایک دوسرے نبی کے دین پر عمل کرنے کے لیے ٹھان رہے ہیں. تو اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم. یعنی نبی کے آ جانے کے بعد، اس آخری شریعت کے آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد کسی اور شریعت کی قطعاً گنجائش نہیں ہو. چاہے جب آسمانی مذہب کی گنجائش نہیں ہے تو اب بتائیے اس کے علاوہ کسی اور مذہب کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں، سب برحق تھے، سب کا لایا ہوا دین، لایا ہوا مذہب صحیح تھا، لیکن حق تھا، تو وہ قابل عمل کیوں نہیں ہے؟ اس پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں، اس پر بھی عمل کریں؟ اب جو ہے اس پر عمل کرنا ہے صحیح، لیکن اس پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایسے بالکل جیسے تاریکی ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو اور ایک آدمی چراغ جلائے تو اس چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور ترقی کر کے لالٹین جلایا اور لائٹ آ گئی تو بجلی کا بلب لگا لیا اور آگے بڑھا مرکری لگا لیا، لیکن رات نہیں ختم ہو سکتی. کتنا ہی آدمی اجالا کر ڈالے، رات ختم نہیں ہوگی. اب اس کے بعد اب بتائیے آپ، مرکری یا بلب یا راڈ آ جانے کے بعد اگر کسی کے پاس لالٹین ہو یا موم بتی رکھی ہو تو کیا کرے گا؟ اس کو توڑ پھوڑ کے پھینک دے گا؟ نہیں، وہ بھی فائدے کی چیز ہے، فائدے پہنچانے والی چیز ہے، لیکن بلب جلنے کے بعد اب اس سے کام نہیں لیا جائے گا. اسی طریقے سے اب رات دھیرے دھیرے ختم ہوتے دن کا سورج نکلا. دن کا جب سورج نکلے گا تب ایسے وقت میں آدمی بلب بند کر دے گا. بلب کو توڑے گا پھوڑے گا نہیں، بلب بند کرے گا، راڈ کو بجھائے گا، توڑے گا پھوڑے گا نہیں، لیکن اب روشنی حاصل کرے گا اس سورج سے.
اگر دوپہر میں سورج کی روشنی کے سامنے دن میں کوئی چراغ جلا کر کے کتاب پڑھ گئے تو مجنون پاگل ہے کہ سورج کو چراغ دکھا رہا ہے، تو کسی کے فائدہ اور حفاظت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز مفید ہے، لیکن ایک جب اس سے بڑھ کر کے مفید چیز آ گئی تو اب اس سے نہیں فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا، دنیا کے اندر تاریکی تھی، کفر و ضلالت کی تاریکی تھی، کسی نبی کو چراغ کی شکل میں بھیجا، کسی کو کنکمے کی شکل میں بھیجا، اور کسی کو چاند کی شکل میں بھیجا، کسی کو تارے کی شکل میں بھیجا، لیکن دنیا قیدر رات تو رات ہے۔ سب سے آخر میں آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اب دنیا کہہ رہی ہے اب سورج کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، چاند کی لائٹ سے انکار نہیں کہا کسی کو، ستاروں کی روشنی سے انکار نہیں، سب اپنی اپنی جگہ مفید ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد اب کسی سے فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ ترتیب اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے اور قیامت تک یہ شریعت چلتی رہے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کا لایا ہوا دین یہ قیامت تک چلانا تھا، تو دوسرے نبیوں کی کتابوں میں خلط ملط کرا دیا، نہ توریت صحیح مل سکتی ہے نہ انجیل صحیح مل سکتی ہے، حتیٰ کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام و نشان، ان کے قبر کے نشان کس نہیں معلوم ہے، کوئی بتا نہیں، اس کو ایک تخمینہ ہے کہ ایودھیا میں شیش علیہ السلام کی قبر ہے، فلاں جگہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ یقینی طور پر صرف ایک قبر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، وہ مدینہ طیبہ میں ہے، روضہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ ہے، ورنہ کسی نبی کے بارے میں یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ فلاں نبی کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، صرف اگر کہا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شریعت کو جیسے محفوظ رکھا، آپ کے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا، صحابہ نے تو آپ کے ایک ایک بھولیے کو، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، یہ سب محفوظ، حتیٰ کہ آپ کی قبر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ محفوظ اسی لیے رکھا ہے، یہ آگے جو ہے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، جس نبی کی شریعت جو ہے قیامت تک چلے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دین قیامت تک چلانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، اور کسی نبی کی کہیں کوئی قبر موجود، اسی زمین ہی کے اندر دفن ہوں گے، لیکن معلوم نہیں کون نبی کہاں دفن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے اب جو ہے اس شریعت مطہرہ کے آ جانے کے بعد، اسلام آ جانے کے بعد اب کسی آسمانی مذہب کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی دوسری شریعت پر عمل کرے تو یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ بڑے بڑے یہ صحابی ہیں اور دوسرے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی ٹھان رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اب سوچئے ہمارے آپ کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ اپنانے کی کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے؟ کہیں سے گنجائش نہیں نکل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اسلام پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر ہم صحیح معنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ دین پر عمل کرنا جو ہے یہ انتہائی آسان ہے، دین پر عمل کرنا یہ انتہائی آسان ہے، انسان جو ہے اس کو مشکل بنا دیتا ہے، انسان مشکل بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، بندے کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنا سکتے ہیں جو بندہ نہ کر سکے، جو بندہ نہ کر سکے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ بندے کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر بندے سے یہ کہہ دے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ کرنا ہے جو بندہ نہ کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے خلاف بات ہے، ہماری کوتاہی اور ہماری کمی ہے اگر ہم اسلام کی کسی چیز کو اپناتے نہیں، اگر نماز ہم سے نہیں سبقتی ہے، نماز ہم نہیں ادا کر پاتے، یہ ہماری اپنی کمی ہے۔ نماز کی ایسا نہیں ہے کہ نماز ہم ادا نہیں کر پائیں گے، روزہ ہم نہیں رکھ پائیں گے، کتنی مشقت کتنی مصیبت، کچھ نہیں، رکھنے والے رکھتے ہیں
اور آسانی سے گزر جاتا ہے، نہ رکھنے والوں کو بھی دن گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اسلام کی کسی چیز کے بارے میں کہہ دے